باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اس طرح جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا وہ اللہ رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ و مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہے، اور رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لیا کرو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ یہ سورہ حشر کی 7ویں آیت ہے۔ اس میں مال فے کے تعلق سے حکم بیان ہو رہا تھا۔ اصل میں مال فے اور مال غنیمت دو قسم کے اموال ہیں جس کا حکم مختلف ہے۔ مال فے اسے کہا جاتا ہے کہ جو آسانی کے ساتھ ہاتھ آ جائے، وہ مال دشمن سے لڑے بھیڑے بغیر اور صلح کی وجہ سے یا دشمن اپنا مال چھوڑ کر بھاگ جائے تو وہ مال کو مال فے کہا جاتا ہے، اور جس سے دشمن سے لڑ کر جو مال حاصل کیا جائے میدان جنگ میں اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کا حکم الگ ہے، مال فے کا حکم الگ ہے، جس کے تعلق سے تفصیل سے کل بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس میں بھی مال فے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ مزید اور تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ مال فے کے سب سے زیادہ حقدار، بہترین مصرف اس کا کس کو دینے میں ہے۔ اس میں صحابہ کرام، مہاجرین حضرات کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس پوری آیت میں، اور ان کا اخلاص جو تھا اس کا اظہار فرمایا اور ان کی راز بازی کو ظاہر کیا۔ یہ تمام باتیں ان کی سامنے آنے کے بعد بھی اگر کوئی ان کے ایمان پہ شک کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے کہ یہ حضرات جو ہے کیسے تھے، ان کے تعلق سے بتایا گیا کہ کیسے مخلص لوگ تھے۔ تو اس میں کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم آیت کا ایک ٹکڑا اس میں آیا ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان مال گردش کرتا نہ رہے، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت اور خواہش ہے کہ ایسا معاشی نظام ہونا چاہیے اسلامی کہ مال تمہارا یعنی صرف مالداروں ہی کے پاس نہ رہ جائے کچھ ہاتھوں میں سمٹ کر، بلکہ وہ مال سارے معاشرے کے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک زبردست معاشی نظام پیش کیا گیا تھا جو تفصیل کے ساتھ کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مال سب لوگوں کے ہاتھوں میں آئے، تو اس کے لیے کچھ طریقے اپنائے گئے ہیں، کچھ احکامات دیے گئے، جیسا کہ سود کو حرام قرار دیا گیا اور زکوٰۃ کی فرضیت کی گئی کہ مالداروں سے وہ لیا جائے گا اور غربا میں تقسیم کیا جائے گا اس طریقے سے، اور دیگر جو صدقات ہیں، صدقات نافلہ، اس کے تعلق سے ترغیبات دی گئی ہیں، تلقین کی گئی ہے، بار بار توجہ دلائی گئی ہے اس کی طرف، اور کفارات کی ادائیگی کے سلسلے میں کہ وہ کفارات مختلف قسم کے جو ادا ہوں گے تو پھر وہ مال کا بہاؤ بھی غریبوں ہی کی طرف ہوگا۔ میراث کی تقسیم کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین قانون پیش کیا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے انہیں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس طریقے سے کئی ایک احکامات دیے گئے ہیں، اس کے ذریعے سے مال کی تقسیم میں سہولت ہوتی ہے اور سارے معاشرے میں مال پھیل جاتا ہے۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ دیکھیں کہ صرف مالدار اور با اثر لوگوں ہی کی اس میں اجارہ داری نہ ہو جائے، بلکہ ان کے پاس سے اس کو ہٹا کر سارے معاشرے میں اس کو پھیلا دیا جائے، ان کی اجارہ داری کو ختم کر دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور پھر اور ایک بات اس میں حکم آیا ہے، جس چیز سے وہ منع کریں اس سے باز رہو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
رسول جو کچھ تمہیں دے دیں وہ لے لیا کرو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اس کا عام فہم مطلب تو یہ ہے کہ جو مال فے کی جو تقسیم چل رہی تھی قبیلے بنو نذیر سے جو حاصل ہوا تھا، اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں اس کو بے چوں و چرا قبول کر لینا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی اعتراض اور شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جس کو جو کچھ بھی عطا فرما دیں اس کو قبول کر لینا چاہیے بخوشی، اور جس چیز سے منع کر دیں، جو چیز نہ دیں، اس کے بارے میں بحث و تکرار نہیں کرنا، اس کے بارے میں مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک مطلب ہوا، اور اس کے الفاظ بالکل عام ہیں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی حکم دیں وہ ساری زندگی پر محیط ہے، زندگی کے ہر کام، ہر شعبے پر محیط ہے، یعنی آپ کی اطاعت، یعنی جس کام کے سلسلے میں بھی آپ حکم کریں اس کی اطاعت لازمی ہے، اور جس کام سے آپ منع فرما دیں اس سے رک جانا ضروری ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ حدیث میں جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم وما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جو کچھ بھی تم کو حکم دوں تو تم اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کرو، اور میں جس سے تمہیں روکوں اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یعنی یہ کہا تھا کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہے وہ قرآن ہی کا حکم ہے، اور وہ واجب التعمیل ہے۔ جیسا کہ عام طور پر ایک تصور لوگوں میں ہوتا ہے کہ یہ تو سنت ہی ہے نا، سنت چھوڑے تو کیا فرق پڑتا ہے، تو اس میں یہ بات یعنی سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ کیا ہوتا تھا، سنت ہوتا تھا۔ جو کام اور جو حکم جو دیتے تھے آپ وہ سنت کہلاتا تھا، لیکن یہ آیت کی روح سے یہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرما دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرض ہو گیا ہے، واجب ہو گیا ہے، آپ کا حکم فرض ہو گیا ہے۔ اس کو ایسا ہی صحابہ کرام لیتے تھے، یعنی آپ کے حکم کو قرآن کے حکم سے کے برابر تسلیم کرتے تھے اور اس کو واجب التعمیل سمجھتے تھے۔ تو ہم کو بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے، یہ نہ کہنا کہ سنت ہے، سنت کو تو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ مزاج ہی بہت خراب مزاج ہے کہ سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور سنت بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کوئی معمولی حکم نہیں ہے، اور اس آیت کی روح سے اگر دیکھیں آپ ملا کر اس کو تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ راز قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے آتے تھے، لیکن اس آیت کی روح سے تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ حکم راست حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم کرتے ہیں اس کے تعلق سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا، اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ یہ تو بڑا یعنی نرم کام ہے، اس کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے، یہ سنت ہے، بعد میں اس کو اختیار کر لیں گے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ سورہ نساء میں اسی سے متعلق ایک آیت آئی ہے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے، یعنی رسول کی اطاعت سے گریز کرنا اللہ کی اطاعت سے گریز کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں اس آیت میں بھی، یعنی جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری کر رہا ہے، اور اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو آپ اس کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں نبی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی۔ تو ان دونوں آیتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا یہ انتہائی ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ شدید العقاب واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ پھر آیت کے آخری ٹکڑے میں بات بتا دی گئی ڈرا کر کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ تم جو چاہے کر سکتے ہو، آج تمہیں آزادی ہے، لیکن تم اگر اپنی مرضی سے کام کرنے کی کوشش کرو گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف، تو پھر ڈرو اس اللہ سے جو تمہارے لیے عذاب تیار کر کے رکھ دیے ہیں۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله
اولئک هم الصادقون۔ ان غریب مہاجروں کے لیے ہے یہ جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال دیے گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ صادق فی الایمان ہیں۔ اس میں صحابہ کرام مہاجرین کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، بے انتہا تعریف فرمائی، ان کے خلوص کا اظہار فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ مال فے جو ہے وہ انہی کا حق ہے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام مہاجرین کو لوگوں نے اتنا ستایا تھا کہ ان کو ان کے وطن سے نکالا اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کو ان کے مالوں سے بے دخل کیا۔ یہ کس وجہ سے، کس جرم میں ہوا تھا؟ صرف ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و مددگار بن گئے تھے، بس اس وجہ سے ان کو یہ ساری تکلیفیں دی گئی تھی۔ جو اسلام لائے تھے وہ، اور جو ہجرت کیے تھے اور ہجرت کر کے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، ان کو نکال دیا گیا تھا ان کے سارے کاروبار اور مال اور جائیداد سے، تو وہ کوئی اپنے ذاتی اغراض اس کی بنا پر نہیں نکلے تھے، بلکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ یخرجون من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، وہ صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا اور خوشنودی کی خاطر یہ کام کیے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصد ان کا تھا ہی نہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرنے والے لوگ تھے، اس وجہ سے وہ یہ کام کر رہے تھے۔ اولئک هم الصادقون، یعنی فرما دیا آخری میں کہ یہی لوگ ہیں سچے دعوے ایمان میں، جو دعویٰ ایمان کا جو کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو پیش کر دیا اور سب کچھ اللہ کے خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی عیش و عشرت، اپنا وطن، اپنا گھر دار، اپنا کاروبار، سب کچھ اللہ کی راہ میں انہوں نے لگا دیا، قربان کر دیا۔ یہی لوگ سچے ہیں ایمان میں۔ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، جو عہد و پیما اپنے اللہ اور رسول سے کیے تھے، اس کو انہوں نے سچا کر دکھایا، اور یہی لوگ ہیں جن کا اعلان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سچے لوگ ہیں۔ یہ ہوا یہ تھا کہ یہ حضرات جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو انہیں اس وقت کوئی فتوحات وغیرہ نہیں ہوئی تھی، کہیں سے مال غنیمت وغیرہ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ حضرات کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ قبیلہ بنو نذیر کا جو واقعہ اس میں جو تذکرہ چل رہا ہے، ان کی جلاوطنی، اس کے بعد پھر ان سے جو مال فے حاصل ہوا تھا، اس سے پہلے تک ان کی حالت بہت خراب تھی۔ جب یہ مال فے حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس مال میں اور آئندہ بھی اس قسم کے جو مال مسلمانوں کو جو حاصل ہوں گے مال فے، اس میں سے یعنی مسکینوں، یتیموں، مسافروں کے ساتھ ساتھ ان حضرات کا بھی حصہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنا سب کچھ چھاڑ کے، اپنا وطن اور اپنا گھر اور اپنا مال، تو ان کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ اس حکم کی تعمیل کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبیلہ بنو نذیر سے جو جائیدادیں ہاتھ آئی تھی، اس میں سے ایک بڑا حصہ ان کو عطا فرمایا۔ اور جو انصار مہاجرین، انصار جو تھے صحابہ کرام، جو انہیں ہجرت کر کے مدینہ آنے والے جو حضرات تھے، ان کو اپنی جائیدادوں میں جو شامل کر لیا تھا، اپنی جائیدادیں ان کو دے دی تھی، وہ جائیدادیں ان کو پھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دی، کیونکہ اب یہ مہاجرین جو آئے ہوئے تھے، ان کے پاس خود ان کی جائیدادیں آ گئی تھی، ان کا مال کمانے کے ذرائع ان کے پاس پیدا ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انصار کی جائیدادیں ان کو واپس فرما دی۔ اس میں دوسری آیت میں ان انصار کی تعریف اللہ تعالیٰ فرمائی ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور مال فے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جب ان مہاجرین کو کچھ دیا جاتا ہے تو یہ اپنے دلوں میں اس کی خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور اپنی ذات پر ان مہاجرین کو مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ کہ خود ہی فخر و احتیاج میں مبتلا کیوں نہ ہو۔ اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس میں زبردست تعریف اللہ تعالیٰ نے
ان انصار صحابہ کی ہے۔ پچھلی آیت میں مہاجرین صحابہ کی تعریف فرمائی تھی، اب اس آیت میں انصار صحابہ کی تعریف فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اس شہر اور اس علاقے کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس کو دارالایمان بنایا گیا، دارالہجرت بنایا گیا ہے، مدینہ الطیبہ، جس کے تعلق سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے سارے شہروں میں اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس وجہ سے ہے کہ سارے شہر اور سارے ملک جہاں جہاں پر اسلام پہنچا وہ یعنی جہاد کے ذریعے سے پہنچا، سوائے اس شہر کے کہ اس میں ایمان کے ذریعے سے یہ شہر فتح ہوا، حتیٰ کہ مکہ المکرمہ بھی جہاد کے ذریعے سے فتح ہوا، لیکن مدینہ الطیبہ وہ ایسا شہر ہے دنیا کا جس کی فضیلت سب سے زیادہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جو فتح ہوا وہ ایمان کے ذریعے سے فتح ہوا، وہاں پر کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، وہاں پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا اور کسی سے چھیننا نہیں پڑا، تو اس وجہ سے یہ شہر کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ شہر میں وہ حضرات پہلے سے آباد تھے، وہ حضرات انصار جس کا تذکرہ اس آیت میں پورے ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے سے وہ موجود تھے وہاں پر، اور پھر وہاں پر رہنے کے بعد وہ لوگ ان حضرات سے جو ہجرت کر کے وہاں پر پہنچے تھے، مہاجر حضرات، ان سے محبت کی انہوں نے، اور صرف محبت زبانی نہیں کی بلکہ انہوں نے ان کو وہاں پر بسایا۔ دیکھیے آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی اگر ہجرت کر کے آتا ہے وہ بھی انتہائی خستہ حالت میں، لوٹے پیٹی حالت میں، تو کون اس کو سہارا دیتا ہے؟ آج دنیا میں کتنے سوالات ہوتے ہیں، کوئی قریب آنے نہیں دیتا، لیکن یہ حضرات نے ان کا استقبال کیا، ان سے محبت کی، ان کی عزت و اکرام کیا، اور نہ صرف ان کو اپنے ملک میں اپنے شہر میں بسایا بلکہ ان کو اپنے گھروں میں آباد کیا، ان کو اپنے مالوں میں شریک کیا، تمام چیزیں ان کے لیے قربان کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اس پوری آیت میں کہ وہ انصار صحابہ کا کیا درجہ تھا، کہ انہوں نے کیسی مدد فرمائی ان حضرات کی جو خستہ حالت میں آئے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔